اور میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر بات میں اسلام کے نام پہ دھوکہ نہیں کھایا کرتے. یہ جو قرآن مجید آج ہم پڑھتے ہیں نا کتابی شکل میں، اس کے اوپر جو زبر زیر پیش لگائی گئی ہے نا، وہ حجاج بن یوسف نامی بندے نے لگوائی تھی 70 ہجری میں جا کے. 70 ہجری میں جا کے حضور کے وصال کے 60 سال بعد جا کے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش شد مد لگی ہے. حضور کے وصال کے 60 سال بعد تک قرآن پاک بغیر اعراب کے تھا. اب ہم سب سوچ رہے ہوں گے کتنا وہ عظیم بندہ ہوگا جس نے قرآن پاک کے اوپر زبر زیر پیش لگوا کے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں. اس بندے کی اگلی بات بھی سن لیں، وہ جمعے کا خطبہ خانہ کعبہ میں دیا کرتا تھا. اب ہم سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اب تیسری بات دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. حجاج بن یوسف نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے نا، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے 1 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں اڑائی تھی، اور اس کے اندر درجنوں صحابہ تھے. حضور کے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے صحابی عشرہ مبشرہ میں زبیر بن عوام ہے نا، ان کے سگے بیٹے ہیں، ان کو شہید کرنے والا بھی حجاج بن یوسف ہے. تو میرے بھائی داڑھی دیکھ کے پگڑی دیکھ کے بھی دھوکہ نہیں کھایا کرتے. مولانا روم نے کہا تھا دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا.